السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور تاخیر کے لیے معذرت، سر سے بات ہو گئی ہے، سر بھی جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر۔ سر السلام آپ کی علیکم سر۔ السلام علیکم۔ سر آپ کی آواز بند ہے۔ السلام علیکم جی، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر۔ ٹھیک۔ اور سر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اجازت چاہیے۔ ٹھیک سامعین و معزز اساتذہ کرام، اردو ہے جس کا نام، یہ ایک آن لائن ادبی محفل ہے جس میں آپ تمام سامعین کا خوش آمدید ہے، استقبال ہے، ویلکم ہے۔ اردو ہے جس کا نام، یہ ایک آن لائن ادبی محفل ہے جو ملک بھر سے ماہرین علوم و فنون کے ذریعے مختلف موضوعات پر وقتاً فوقتاً گفت و شنید کے لیے موقع فراہم کرتا ہے۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے یہ پروگرام کا آغاز ہوا تھا اور دھیرے دھیرے راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، جیسا رہا۔ ملک عزیز کے ماہرین اساتذہ کے ذریعے کم از کم اب سے قبل 20 سے زائد پروگرام کا انعقاد ہو چکا ہے اس آن لائن ادبی محفل کے توسط سے، جس میں ممتاز ماہرین و علماء ادب سے ہم مستفید ہوتے رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک نیا فیصلہ لیا گیا کہ اس پروگرام کو بہترین تنظیم و تنسیق کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ چلایا جائے۔ پھر مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ اب جو پروگرام ہوگا وہ کلاسیکی ادب کے ساتھ ہوگا۔ پھر ایک موضوع طے ہوا کہ سب سے پہلے جس شخصیت کے ذریعے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے، جو موضوع ہمارا ہوگا وہ ہوگا امیر خسرو کی شاعرانہ حیثیت اور ادبی کمالات۔ موضوع کے انتخاب کے بعد بڑا مسئلہ تھا کہ اس موضوع پر گفتگو کے لیے کس شخصیت کو دعوت دی جائے۔ پھر مشورہ ہوا اور جو نام انتخاب ہوا تو استاد محترم پروفیسر اخلاق احمد آہن صاحب کا نام انتخاب ہوا، اور بہت ہی مناسب انتخاب تھا، بہت ہی موضوع انتخاب ہوا۔ سر کی مہربانی ہوئی، سر سے جب بات ہوئی، سر نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سر کی مصروفیات اور سر کی علمی شہرہ بین الاقوامی ہیں۔ ابھی ہم سر کے تعلق سے پیش کریں گے کہ سر کی علمی خدمات کس قدر عظیم ہے اور طویل ہے۔ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس موضوع کے تعلق سے مختصر گفتگو ہو جائے تاکہ اور بات واضح ہو جائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے امیر خسرو کی شاعرانہ حیثیت اور ادبی کمالات۔ امیر خسرو خاتم الکلام فی آخر الزمان، دریائے در معانی، جامع کمالات، عدیم المثال، سعدی ہند۔ امیر خسرو کا نام محتاج تعارف نہیں۔
ہند و ایران کے مشترکہ کلچر کے امین، رنگارنگ تہذیبوں کا سنگم اور فارسی و ہندوی زبان کے ارتقا پذیر کا ضامن ہے، بلکہ ان کی عظیم شخصیت نے اپنی ہمگیر آفاقی شاعری، پرکشش عرفانی تصوف، بے لوث حب الوطنی اور مخصوص دل پذیر رومانی تغزل کے ذریعے نہ صرف ہندوستان و ایران بلکہ ساری دنیا میں اپنے ہزاروں شیدائیوں کو رطب اللسان بنانے میں نمایاں کامیابی پائی ہے۔ امیر خسرو کے ذات میں شاعری، انشا پردازی، عرفان و سلوک، منصب و امارات، موسیقی و ترنم ریزی کے تمام تر کمالات موجود تھے۔ بقول عبدالماجد دریابادی، وہ امیروں میں امیر، فقیروں میں فقیر، عارفوں میں سردار، شاعروں میں تاجدار، شعر و ادب کے دیوان اس کی عظمت کے گواہ، خانقاہ اور سجادے اس کے مرتبہ روحانی آگاہ تھے۔ نابغہ روزگار علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں 600 برس، بلکہ اب سے کہا جائے ابھی جب اس فلم میں شریک ہیں، اب سے 700 برس قبل، 700 برس سے آج تک اس درجے کا جامع کمالات پیدا نہیں ہوا، اور سچ پوچھو تو اس قدر مختلف اور گوناگو اوصاف کے جامع ایران اور روم کی خاک نے بھی ہزاروں برس کی مدت میں دو چار ہی پیدا کیے ہوں گے۔ صرف ایک شاعر کو لو تو ان کی جامعیت پر حیرت ہوتی ہے۔ فردوسی، سعدی، انوری، حافظ، عرفی، نظامی بلا شبہ اقلیم و سخن کے جمع کیے، لیکن امیر خسرو کی جہانگیری میں غزل، مثنوی، قصیدہ، رباعی سب کچھ داخل ہے۔ عرفی نے اعتراف کرتے ہوئے یہ مصرع لکھا ہے کہ بروح خسرو عظیم پارسی شکر دادم، اور ظہوری نے اعتراف کرتے ہوئے یہ شعر لکھا ہے، بساط ادب برقراں افغن، بخسرو غزل درمیاں افغن۔ اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ شخصیت ہم سب کے استاد محترم جناب پروفیسر اخلاق محمد آہن ہے۔ آپ کی شخصیت بہت عظیم ہے، آپ کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہے، آپ کی علمی خدمت طویل ہے۔ میں سامعین کے سامنے کتابی خدمات کو پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ کی 5 سے زیادہ شعری مجموعے منظر عام پہ آ چکے ہیں: خرابات، سرود، فغان اقصی، نماز عشق، سوچنے پر پہرا ہے۔ تنقید و تحقیق میں آپ کی کتابیں ہیں: ہندوستان میں فارسی صحافت کی تاریخ، مسالہ تمثیل در ادبیات فارسی، شعر نو و سہراب سپاہری، امیر خسرو انڈیا، دارا شکوہ، 1857 ساجی شہادت، ساجی وراثت۔ اسی طرح ترتیب و تحقیق میں آپ کی کتابیں ہیں: مکتوبات محب اللہ شاہ الہ آبادی، کلیات آزاد کاکوروی، مقالات مولانا عرشی، آصفی رامپوری، مرزا بیدل، امیر خسرو دہلوی، قادر نامہ، مقالات نذیر، نصاب فارسی، دھوپ چھاؤں۔ اس کے علاوہ زیر طبع کتابوں میں ہیں کلیات رباعیات امیر خسرو، مہر نیم روز، اور درجنوں کتابیں اس کے علاوہ ہیں۔ وقت اس بات کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا ہے کہ ہم بہت طویل فہرست گنا سکیں۔ سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ میر تقی میر کے اس شعر کے ساتھ سر آپ کا استقبال ہے کہ باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، پڑھتے کسوں کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ اس پروگرام کے سرپرست اور بالخصوص میرے سرپرست استاد محترم جناب پروفیسر محمد زاہد الحق صاحب کا شکریہ کہ سر اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود اس پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ سر بہت شکریہ۔ آپ کی مصروفیت اس وقت میں سامعین میں زیادہ سمجھ سکتا ہوں کہ کس قدر بڑھی ہوئی ہے، اور آپ بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ اور بغیر طویل گفتگو کیے ہوئے میر کا ایک مصرع ہے آپ کی خدمت میں: نہ رکھو کان نظم شاعران حال پر اتنے، نہ رکھو کان نظم شاعران حال پر اتنے، چلو ٹک میر کو سننے کے موتی کو پروتا ہے۔ اس شعر کے ساتھ استاد محترم جناب پروفیسر محمد زاہد الحق صاحب کا استقبال ہے کہ سر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اب میں پروگرام کا آغاز کروں تو پروگرام کے خطاب کے لیے دعوت دوں، اس سے پہلے میں برادرم قمرالزماں چمپارنی کو دعوت دوں گا کہ آپ امیر خسرو کی مشہور غزل اپنے مترنم آواز سے سامعین کو سنائیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
آئیے مصطفی کی غزل پیش کرتے ہیں، آپ سب ملاحظہ کریے۔ زحال مسکین کن تغافل دورائے نینا پانا بتیا، زحال مسکین کن تغافل دورائے نینا بانا بتیا، زحال مسکین کن تغافل دورائے نینا بنا بتیا، کتاب ہجرا ندار میں جا نلے کاہے لگائے چھتیا، کتاب ہجرا ندار میں جا نلے کاہے لگائے چھتیا، شبان ہجرا دراز چون زلف روز وصلت چو عمر کوتا، شبان ہجرا دراز چون زلف روز وصلت چو عمر کوتا، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیا، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیا، یکا یک از دل دو چشم جادو بسد فریب ببرد تسکی، یکا یک از دل دو چشم جادو بسد فریبم ببرد تسکی، کسے پڑی ہے جو جا سناوے پیار پی کو ہماری بتیا، کسے پڑی ہے جو جا سناوے پیار پی کو ہماری بتیا، چوشم پشوزاں چوزر حیراں زمہر آماد بگش تماخر، چوشم سوزاں چوزر حیراں زمہر آما بگس تماخر، نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ آپ آوے نہ بھیج پتیا، نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ آپ آوے نہ بھیج پتیا، بہا کے روزو وصال دلبر کے داد مارا غریب خسرو، بہا کے روزو وصال دلبر کے داد مارا غریب خسرو، سپیت من کے وہ رائے رکھوں جو جا کے پاوے پیا کی کھتیا، زحال مسکین مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیا، کتاب ہجرا ندار میں جان نلے کاہے لگائے چھتیا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، آپ تھے برادرم
قمرالزماں چمپارنے صاحب، بہت شکریہ۔ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں اس سے پہلے تمام سامعین کا استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ ہمارے درمیان ڈاکٹر عبدالغفار صاحب موجود ہیں، سر آپ کا عبدالغفار صدیقی صاحب، سر آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ اسی طرح تمام اساتذہ کا جن کا میں نام نہیں لے پا رہا ہوں یا اسکرین پر نظر نہیں پڑ رہی ہے، اب تمام اساتذہ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں پھر سے بتا دوں کہ ایک مرتبہ کہ آج سے جو پروگرام شروع ہو رہا ہے، اب سے پہلے جو پروگرام ہوئے تھے مختلف موضوعات پر مختلف وقت کے حساب سے ہم نے کیا تھا۔ اب جو پروگرام ہو رہا ہے یہ کلاسیکی ادب کا یہ پہلا سیریز ہے۔ اب یہ پروگرام اسی حساب سے چلے گا اور پھر ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو آج کے اس پہلے سیریز میں استقبال ہے اور خطابت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں استاد محترم پروفیسر اخلاق احمد خان صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مظفر امام صاحب، برادرم پروفیسر زاہد الحق صاحب، استاد گرامی پروفیسر عبدالغفار صدیقی صاحب، بڑی خوبصورت آواز میں انہوں نے عزیزی قمرالزماں نے امیر خسرو کی مشہور ذو لسانی غزل پڑھی، اور تمام یہاں پہ عزیز دوست موجود ہیں، سب کا استقبال ہے اور شکریہ کہ آپ نے اس سلسلے کی جو ابتدائی گفتگو ہے اس کے لیے مجھے دعوت دی۔ یہ ایسا موضوع ہے جو مجھے بڑا محبوب ہے، اس کے حوالے سے میں تھوڑا بہت کام کرتا رہتا ہوں اور گفتگو بھی کرتا رہتا ہوں۔ آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اردو ہے جس کا نام، یہ میرے خیال سے عمومی عنوان ہے اور امیر خسرو، شاعرانہ حیثیت اور ادبی کمالات۔ تو یہ میرے خیال سے اس میں 4 حصے بنتے ہیں اس گفتگو کے۔ ایک تو یہ ہے کہ شاعرانہ حیثیت جو ہے ان کی 2 لحاظ سے ہے، فارسی شاعر کی حیثیت سے جو مسلم ہے، مستند ہے، اور دوسرا جو ہے چونکہ اردو کے حوالے سے ہے تو ان کا ہندوی کلام، جس کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ان کی اس پوری مجموعی شخصیت کی جو روایت ہے، جو اس کے اثرات ہیں، ٹھیک ہے، متاخرین پہ، چاہے وہ فارسی کے ہوں یا اردو ہندوی اور پھر اردو ہندی جو بھی سلسلہ ہے، اور اس سے متعلقہ گفتگو۔ امیر خسرو ہماری گزشتہ 1000 سال کی جو پوری روایت ہے، تہذیبی، ادبی، لسانی جو روایت ہے، مجموعی طور پہ یہ مبالغہ نہیں ہوگا، یہ حقیقت ہے کہ اتنی بڑی شخصیت ہماری تہذیب میں نہیں ہے، اور بلکہ عالمی تہذیب میں بھی آپ دیکھیں گے تو جس کو ہم کہتے ہیں ورسٹائل جینیس، صحیح معنوں میں امیر خسرو جیسا آدمی نہیں ملتا۔ دنیا میں بڑی شخصیات ہیں، ان سے بھی بڑی ہیں، خود شاعری کی حیثیت سے بھی، لیکن جو ورسٹیلیٹی ان کے یہاں ہے وہ ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ تو اس لحاظ سے ہندوستانی تہذیب اور ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں خسرو جیسی شخصیت ملی۔ بلکہ بابا فغانی ایک بڑے شاعر ہوئے ہیں، میرے خیال سے ترک جو حکومت تھی ہرات میں، وہاں پہ تھے،
اور جس کو ہم سب کے ہندی کہتے ہیں، اس کے اصل بنیاد گزار جو ہے وہ بابا فغانی تھے. انہوں نے حضرت امیر خسرو کے بارے میں کہا ہے کہ یک چراغیست درین خانہ کے از پر تبیان، ہر کجا می نگرم انجمنی ساختے ہیں. یعنی وہ ایک ایسا چراغ ہے اس خانہ عالم میں، یہ خانہ تہذیب میں، جس کے پرتوں سے، جس کی روشنی سے، جس کی چمک سے جو ہے الگ الگ انجمنیں بنی ہوئی ہیں. اب وہ الگ الگ انجمنیں کیا ہیں؟ چاہے وہ فارسی شاعری ہو، چاہے ہندوی شاعری ہو، یہاں تک کہ جس کو ہم ماڈرن انڈین لینگویجز کہتے ہیں، جس میں اردو بھی شامل ہے، ہندی بھی ہے، گجراتی بھی ہے، مراٹھی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، پنجابی ہے. ان سب کے ہاں اس روایت کا اثر ہم دیکھتے ہیں. خود ٹیگور کیا ہے، بہت ساری ان کا کلام ایسا ہے جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امیر خسرو کی غزلوں کے تراجم ہیں. تو موسیقی کو آپ دیکھ لیں، موسیقی میں ان کی اپنی ایک پوری روایت ہے. اسی طرح سے جو ہے فارسی شاعری ہے، اور بہت ساری دوسری چیزیں ہیں. تو یہ ایسی شخصیت ہے ان کی. پہلے میں اجمالاً جو ہے ان کی جو فارسی شاعری ہے یا فارسی زبان و ادب کے حوالے سے جو ان کے کارنامے ہیں ان کا ذکر کرے. میں بہت زیادہ ان کی زندگی اور اس میں نہیں جانا چاہوں گا، وہ آپ جانتے ہی ہیں، پڑھتے ہیں. فارسی شاعری کے حوالے سے جو امیر خسرو کی شخصیت ہے وہ بھی بے مثال ہے. آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس 5 دواوین ہیں، 5 دیوان ان سے پہلے کسی نے نہیں تخلیق کیے، بلکہ جب تیسرا دیوان انہوں نے ترتیب دیا جس کا عنوان ہے غرۃ الکمال، اور وہ 5 دواوین جو ہے، پہلا جیسے تحفۃ الصغر ہے، دوسرا جو ہے وسط الحیات ہے، تیسرا غرۃ الکمال ہے، چوتھا جو ہے وہ بقیہ نقیہ ہے، اور 5واں جو ہے بالکل آخری زمانے میں نہایت الکمال ہے. تو جب تیسرا دیوان وہ ترتیب دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے پہلے صرف ایک شخص کے پاس 3 دیوان ہیں، اور وہ مسعود شاہ سلمان ہیں، اور ان کی بھی 3 زبانوں میں یہ دواوین ہیں. یعنی عربی میں ایک کہہ رہے ہیں وہ، فارسی میں، اور تیسرا جو ہے ہندوی میں. اور جہاں پہ یہ بات انہوں نے لکھی ہے وہاں پہ انہوں نے اپنے میں اس پہ بعد میں تفصیل سے آؤں گا کہ عربی کلام کا بھی ذکر کیا ہے، فارسی کا تو وہ کر ہی رہے ہیں، ظاہر وہ پورا دیوان ہی ہے، اور ہندوی کلام کا باضابطہ ذکر کیا ہے. تو اور پھر یہ کہ ہمارے پاس 3 فارسی کے دواوین ہیں. اور ابتدائی جو ہے سب سے پہلا دیوان انہوں نے 19 سال کی عمر میں ترتیب دیا تھا، جب وہ شہزادہ محمد جو بلبن کا بیٹا تھا اور وہ گورنر تھا ملتان میں، اور بہت ہی صاحب ذوق، بہت ہی ادب پرست، ادب نواز تھا، اور خود یہ تینوں انہی کی عمر کے تھے، حسن دہلوی اور امیر خسرو اور شہزادہ محمد. تو یہ تینوں ملتان میں رہ رہے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ، اور ملتان کے حوالے سے میں ذکر کر دوں کہ اس زمانے میں سلطنت عہد میں ملتان پورے بر صغیر میں تصوف کا ایک مرکز ہوا کرتا تھا، جہاں پہ صوفیوں کا ایک پورا مرکز تھا. نجم الدین کبریٰ کی درگاہ ہے، اور بلکہ وہاں پہ ایک حضرت امیر خسرو
سے متعلق ایک نسخہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پنجابی زبان کا اولین شعری نمونہ ہے اور وہ امیر خسرو سے منسوب ہے. بہرحال تو وہاں پہ تھے اور اس زمانے میں ان لوگوں نے شیخ سعدی کو دعوت دی اور شیخ سعدی نے ظاہر وہ ان کی پیرانہ سالی کا دور تھا, یہ حضرات نوجوان تھے اور پورا ایک تحفے تحائف کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن ان کی خدمت میں شیراز بھیجا اور انہیں دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں اور دربار ملتان سے وابستہ ہوں, اور اس میں انہوں نے اپنا نیا جو مرتبہ دیوان تھا تحفۃ الصغر وہ بھیجا. اور شیخ سعدی نے عذر کیا اپنی پیرانہ سالی کے سبب, اور یہ بھی اس میں اضافہ کیا کہ آپ کے دربار میں جہاں پہ امیر خسرو جیسا شاعر ہے تو ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نوجوان شاعر کے لیے اس سے بڑا کمپلیمنٹ نہیں ہو سکتا تھا. اور ظاہر ہے شیخ سعدی نے اور ان کی جہاں دیدہ نظر نے یہ دیکھ لیا کہ اس نوجوان میں وہ صلاحیت ہے جو آگے چل کے ایسا ہو سکتا ہے. بہرحال تو اس کے بعد سے ہم دواوین کا سلسلہ دیکھتے ہیں اور ابتدائی شاعری جو ہے اس میں ہم جو اکابر شعراء ہیں جس میں خاقانی ہے, جس میں دوسرے لوگ خود سعدی ہیں, ان کے اثرات دکھائی دیتے ہیں. لیکن بعد کی جو تحفۃ الصغر کے بعد کی جو شاعری ہے امیر خسرو کی, اس کے بعد وہ خود اپنے رنگ میں آتے ہیں جو ان کا اپنا امتیازی ان کی پہچان ہے. اور اس میں جس میں ایک جو بنیادی شاعری کی وہ تعریف کرتے ہیں اور خاص طور سے دیباچ غرۃ الکمال میں وہ روانی کا بڑا ذکر کرتے ہیں, اور تمام کلاسیکی شعراء میں یہ بڑی چیز ہے. تو جو ان کی غزلوں کی خاص پہچان ہے اور جو شیرینیت ہے, بلکہ میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ حافظ جو ان کے تقریباً 100 سال کے بعد کے شاعر ہوئے, وہ بنیادی طور پہ ان کی شاعری مجموعہ ہے سعدی اور امیر خسرو کی غزلیہ شاعری کی. اور اس کے لیے انہوں نے ایک طرح سے کہا بھی ہے کہ شکر شکن شوند ہمیں توتیان ہند زن قند پارسی کے بے بنگال میراوت. تو وہ جو شیرینیت ہے, شکر کا جو ذکر ہے, اور پھر وہاں پہ توتی ہند کا ذکر ہے, اور ان کے ماننے والے باقی تمام توتیان ہند کا ذکر ہے, وہ ایک طرح کا اعتراف ہے حضرت امیر خسرو سے استفادے کا. تو یہ ایک پہلو ہے ان کی فارسی شاعری کا. دوسری جو ہے, یعنی اگر صرف وہ دواوین ہی ان کا انہی دواوین کے وہ حامل ہوتے تب بھی ان کی عظمت برقرار رہتی, یا صرف ایک غرۃ الکمال ہی ہوتا ان کے پاس. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے خمسہ کہا. خمسہ کی بنیاد ہم سب جانتے ہیں کہ نظامی نے رکھی, اور نظامی نے اپنی پوری عمر لگا دی, تقریباً 22-23 سال کی ریاضت, عبادت, تپسیا کا نتیجہ جو تھا یہ شاہکار خمسہ تھا. اور ان کی پیروی میں بعد میں تقریباً 200 شاعروں نے خمسہ کہنے کی کوشش کی. کچھ لوگوں نے پورا کیا, کچھ ایک پہ رہ گئے, کچھ 2 کہا. لیکن جو 2-3 شعراء کامیاب ہوئے اور جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً نظامی کے ہم پلہ ہوئے, ان میں پہلا نام حضرت امیر خسرو کا ہے. بلکہ تیمور کے بیٹے اور پوتے تھے اولوغ خان اور شاہ رخ خان, انہیں باضابطہ بحثیں ہوتی تھیں کہ ایک جو تھا وہ
نظامی کو کہتا تھا وہ بڑے شاعر ہیں، دوسرا کہتا تھا کہ حضرت امیر خسرو ہیں. اور یہاں پہ ہمارے یہاں نیشنل میوزیم میں وہ پورا ایک نسخہ ہے جو بڑے اہتمام سے بنایا گیا تھا، تیار کردہ ہے دونوں خمسوں کا، خمسہ نظامی اور خمسہ خسرو کا. اور اس کی کتابت جو ہے وہ سید امیر علی جو بہت لیجنڈری خطاط ہے اس نے کی، اور اس پہ جو تصویر کشی کی گئی ہے، نقاشی کی گئی، وہ بہزاد کی ہے. تو وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا نسخہ ہے. تو بہرحال یہ کام امیر خسرو نے صرف تقریباً 2.5 سال کے عرصے میں انجام دیا. تو پورا اور اتنا کمال کا کام ان کا ہے خمسہ کا. اس کے علاوہ انہوں نے تاریخی مثنویاں کہی ہیں، قرآن السعدین ہے، اور دیول رانی خضر خاں ہے، اور تغلق نامہ ہے، اور دوسری مثنویاں ہیں. یہ بھی ایک لحاظ سے بڑی اہم ہیں. اور بعض ان کی شاعری کے حصے جو ہے وہ موضوعاتی اعتبار سے اور تجربے کے اعتبار سے بڑی اہم ہیں اور نایاب ہیں. تو وہ ایک ان کی فارسی کا ہے. اسی طرح سے نثر میں جو اعجاز خسروی ہے وہ 5 جلدوں میں وہ اپنے طرز کی کا نثری کارنامہ ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جو ہے موسیقی کے لحاظ سے ان کا کتنا اہم کارنامہ ہے. پہلی بار ہندوستانی موسیقی روایات میں وہ جو ہے سینٹرل ایشیا جو یا ایرانی جو موسیقی ہے جو مقام موسیقی کہلاتی ہے، اور اس میں اس کے 16 حصے ہیں اور تمام چیزیں، اس کو اور ہندوستانی جو راگ سسٹم ہے اس کے ایک طرح سے سنتھیسس سے نئی موسیقی اور نئے راگ جو ہے وہ اس کو متعارف کراتے ہیں. بلکہ انہوں نے ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ نظم را کردم سے دفتر عرب تحریر آمدے. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے شاعری کی ہے اور شاعری میں ہم 3 دفتر یا 3 دیوان آمادہ کیے ہیں. یہ اسی جب یہ تیسرا دیوان ان کا آمادہ ہوا ہے تب کہا ہے. اور وہیں پہ پھر اشارہ کرتے ہیں کہ علم موسیقی سے دیگر بود اور باور بود، یعنی ہم نے موسیقی کے حوالے سے بھی 3 دفتر یا 3 کتابیں ہم نے آمادہ کر دی ہیں. اگرچہ باضابطہ ایسی کتاب کا سراغ تو نہیں ملتا، البتہ جو یہی اعجاز خسروی ہے اس کا ایک حصہ موسیقی کے حوالے سے بھی ہے. تو بلکہ موسیقی میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہے وہ نائک کا مقام ہوتا ہے، جہاں پہ کوئی موسیقی داں جو ہے اس مقام پہ پہنچتا ہے، وہ اعلیٰ ترین مقام ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کہہ لیں کہ تانسین ہے، تو امیر خسرو کا جو مقام ہے وہ نائک کا ہے موسیقی کی روایت میں. یعنی اگر وہ صرف موسیقی کے حوالے سے کام کرتے تب بھی وہ امیر خسرو اتنے ہی عظیم ہوتے جتنا ہم ان کو جانتے ہیں. تو ایک شخص خود فارسی شاعری میں اس کی یا ادب کے حوالے سے اس کی گوناگون خدمات ہیں. اسی طرح سے وہ ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ فارسی گرامر اور کی پہلی ترتیب جو ہے وہ بھی امیر خسرو نے انجام دیا ہے. اگرچہ یہ ایک کتاب جو علی گڑھ میں ترتیب دی گئی تھی جواہر خسروی، اور اس میں ایک کتاب اس میں داخل ہے، وہ جو نصاب بدیع یا بدائع العجائب
وہ اگرچہ میرے حساب سے جسٹ ایٹریبیوٹیڈ ہے، ان کی کتاب نہیں ہے. البتہ جو اعجاز خسروی میں جو انہوں نے اشارتیں کی ہیں وہ گرامر کے حوالے سے، تو وہ ہمارے فارسی کے پہلے صاحب دستور بھی ہیں. اور یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے کہ دستور یا گرامر وہ شخص بناتا ہے، یہ وہ لوگ بناتے ہیں جن کی وہ دوسری زبان ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہماری روایت میں سنسکرت کا گرامر جس نے بنایا پانینی نے، اور اشٹادھیائے جو دنیا کی ایک بڑی عجیب و غریب سی گرامر کی کتاب ہے سنسکرت کی، اور پہلی ایک طرح سے گرامر کی کتاب ہے. پانینی کے بارے میں علماء کا خیال یہ ہے کہ وہ اس کی مادری زبان جو تھی وہ پشتو کی ابتدائی شکل کی زبان تھی، اور وہ اسی علاقے کا تھا، پختون تھا ایک طرف سے. خود پختون علماء نے بھی یہ کہا ہے، بہت سارے جو گرامیرینس ہیں ہمارے یہاں کے، انہوں نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. تو امیر خسرو کی ظاہر مادری زبان جو ہے وہ ترکی تھی، اور ہندوستان میں پلے بڑھے تھے، تو اس وقت کی جو مقامی محلی جو زبان رہی ہوگی ہندوی یا اس کی جو بھی شکل وہ رہی ہوگی. اور فارسی ظاہر ہے علمی زبان تھی اس زمانے کی. تو ان کو یہ خیال آیا، اور انہوں نے ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگرچہ میرا دل چاہتا ہے کہ باضابطہ میں ایک گرامر کی کتاب تیار کر دوں فارسی کی، لیکن لوگوں کو اس زبان میں اتنی مہارت ہے کہ مجھے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک بڑا کارنامہ ہے ان کا. دوسری جو چیز ہے جس کی طرف جس کے بارے میں بڑی بحثیں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ حل طلب ہے ابھی بھی، اگرچہ کئی لوگوں نے اس پہ بڑا کام کیا ہے، وہ ہے ہندوی شاعری جو ہے. اب ہندوی شاعری کے حوالے سے بہت ساری چیزیں حضرت امیر خسرو سے منسوب ہیں. اس میں آپ سب جانتے ہیں پہیلیاں ہیں، کہ مکرنیاں ہیں، بہت ساری جو ذو لسانی غزلیں ہیں، جیسے ابھی جو غزل انہوں نے قمر الزمان نے پڑھی، زحال مسکی مکنتا غافل درائے نینا بنائے بتیاں، بلکہ میں نے 2-4 روز پہلے اسی زمین میں ایک دوسری غزل کہی، اور یہ ایک پوری بحث چلتی رہتی ہے. اس کے حوالے سے کئی لوگوں نے کام کیا ہے. سب سے پہلا کام باضابطہ جو تھا وہ جو علی گڑھ کا پروجیکٹ تھا، اور علی گڑھ کا جو پروجیکٹ تھا 1920 کی دہائی میں تقریباً 4-5 سال چلا، اور وہ امیر خسرو کے حوالے سے سب سے بڑا اور سنجیدہ ایک طرح سے کہیں کہ پروجیکٹ تھا جو رک گیا، اور بہت سارا کام اس کے بعد اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہوا. دوسرا، جب ان کی 700 سالہ منائی جا رہی تھی 70 کی دہائی میں، تب دوبارہ بہت سارے لوگ جڑے ہندوستان میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی، اور اس کے حوالے سے کام ہوا. لیکن اتنی سنجیدگی سے حضرت امیر خسرو کے جو آثار ہیں، ان کی کتابیں ہیں، اس پہ بحث نہیں ہوئی، یا اس کو جمع کرنے کی، اس کو ترتیب دینے کی کوشش نہیں ہوئی. تو وہ ایک جواہر خسرو کے نام، خسروی کے نام سے محمد امین عباسی چریا کوٹی جو تھے، انہوں نے بہت ساری چیزیں جمع کی ہیں. ظاہر ہے اس کے سند کے حوالے سے بحث ہے اور رہے گی جب تک کوئی باضابطہ چیز نہ مل جائے. اس کے بعد سے بہت سارے اور لوگوں نے، محققین نے ہمارے اس حوالے سے کام کیا.
جیسے گیان چند جین ہیں، شمس الدین قادری ہیں، صفدر نے بڑی اہم بحث کی ہے خاص طور سے ہندوی شاعری کے حوالے سے، گوپی چند نارنگ صاحب نے کی کتاب ہے جنہوں نے ان تمام مباحث کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے. پھر ان کو ایک نسخہ بھی ملا 19ویں صدی کا، اگرچہ وہ پیچھے تک لے جاتے ہیں 18ویں صدی کے اواخر تک، لیکن ظاہر ہے اس پہ بہت ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. یہ بات ہے اور اس کے حوالے سے ابھی بھی تلاش جاری ہے. وہ لیکن ایک چیز تو طے ہے، پہلی چیز کہ حضرت امیر خسرو نے ہندوی شاعری کی اور خود انہوں نے اس بارے میں باضابطہ اس کے بارے میں لکھا ہے اور اپنی تحریر میں وہ ہندوی شاعری کے نمونے بھی پیش کیے ہیں. سب سے اہم تو وہی ہے جو سب لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں، اور سب سے مستند چیز وہی ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ترک ہندوستانیم من ہندوی گویم جواب. بہت سارے لوگ جواب کہتے ہیں. ایک محقق ہیں پروفیسر ممتاز حسین، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جواب نہیں ہے، یہ چواب ہے، یعنی پانی کی طرح رواں، جیسے پانی رواں پانی جو ہوتا ہے ویسی میں ہندوی بولتا ہوں. ظاہر ہے ان کی مقامی مطلب اس زمانے کی جو محلی یا عام لوگوں کی جو مکالمے کی زبان رہی ہوگی. اور شکر مصری نظارم کا ضرب گویم سخن، تو عربی کے حوالے سے. اور پھر ایک جملہ جس پہ جو استناد ہے کہ انہوں نے ہندی میں یا ہندوی میں شاعری کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جزو چند نظم ہندوی نیز نظر دوستان کر دیم یا کرد شده است. یعنی ہم نے اس کا ایک حصہ یعنی اپنی ہندوی شاعری کا حصہ جو ہے وہ اپنے دوستوں کے نظر کیا ہے. یہ ایک سند ہے کہ انہوں نے ہندوی میں بھی شاعری کی ہے. یہ پورا ایک، اور پھر وہ انہوں نے اپنی مثال بھی دی ہے. ایک مثال میں وہ کہتے ہیں کہ میں ایسی شاعری کرتا ہوں جس سے دونوں زبانوں میں اس کے مطلب نکلتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ان کی ہیں، بہت ساری رباعیوں کی شکل میں خاص طور سے ہیں، یا جس میں وہ لگتا ہے کہ دونوں فارسی میں بھی اس کا مطلب نکلتا ہے اور اردو میں بھی اس کا مطلب نکالا جا سکتا ہے. تو مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس کو سنا بھی ہوگا. جیسے وہ کہتے ہیں کہ آئی آئی ہمن بیاری آئی، ماری ماری بے راہ موری مائی. اب ظاہر ہے فارسی میں بھی یا آئی آئی کے کئی لوگ کہتے ہیں آری آری، آری آری کہتے ہیں ہم، آرے آرے یعنی ہاں ہاں بھی کہتے ہیں، اور آری آری یعنی بے آری، بے آری یعنی بے آور، بے آورید، لانے کے معنی میں بھی کہتے ہیں. تو اس سے ہم دو تین
اس ایک شعر سے ہم مطلب نکال سکتے ہیں، اور ان کے خاص طور سے رباعیات کا ایک حصہ جو ہے جس کو شعر آسوب بھی لوگ کہتے ہیں، کئی لوگ مثنوی کہتے ہیں، اگرچہ مثنوی کی شکل میں وہ ہے نہیں، رباعیات پیشہ وران جس میں اس زمانے کے پیشے اور وہ ایک شوخ انداز میں پیش کیا گیا ہے، تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ اسی رنگ میں ہے جس سے ہم دونوں زبانوں کا استعمال ہم دیکھتے ہیں۔ پھر ان کا جو مستند کلام ہے، اس مستند کلام میں بہت سارے جگہوں پہ ہم ہندوی الفاظ کا استعمال دیکھتے ہیں، جیسے باضابطہ ہندوی کے قوافی انہوں نے استعمال کیے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ سروے چوں تو در اوچاؤ در تھتھا نہ باشد، ٹھٹ سے انہوں نے تتا یا ٹھٹھا انہوں نے کیا ہے، گل مثل رخ خوب تو البتہ نہ باشد، دوزند قبا بہر قدت از گل سوری تا حسن دلاویز ترا لتا نہ باشد۔ اب یہ لتا البتہ اور ٹھٹھا یا تتا جو انہوں نے لکھا ہے، یہ ظاہر ہے یہ ہندوی کے الفاظ ہیں، اور اس سے پوری طرح سے وضاحت ہے کہ اس زمانے میں جو متداول یہ جو رائج الفاظ ہے یا ہندوی جو زبان ہے اس سے ان کی آشنائی ہے اور اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن جو نسخے ہمیں دریافت ہوئے ہیں، اور پھر یہ 2-3 سوالات یہاں پہ آتے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے استناد کا، کہ حضرت امیر خسرو اپنے کلام کی ترتیب میں، اس کے تحفظ میں بڑے محتاط تھے اپنے تمام معاصرین میں، یا بلکہ بعد کے شاعروں میں، اور ظاہر ہے ان کے زمانے کے زمانہ جو ہے وہ علماء، شعراء اور نابغہ روزگار کا دور ہے، پوری دلی بھری پڑی ہے، اور اس لیے وہ دلی کو حضرت دہلی کہہ رہے ہیں، اور ذکر کر رہے ہیں کہ علماء کا ایک ہجوم ہے اس شہر میں۔ اور بلکہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں، جے این یو اور آس پاس مہرولی کا علاقہ، یہی وہ علاقہ تھا جو اس زمانے میں شہر تھا اور مرکز شہر تھا، بلکہ یہی پائے تخت تھا، اور اس کو سری کہتے تھے۔ اور اس میں جو محلے تھے یہاں پہ، جو لوگ دہلی میں اس علاقے سے واقف ہیں، تو جو علاقہ بھی ادچنی کہلاتا ہے وہ نانک پورا کہلاتا تھا، جہاں پہ حضرت امیر خسرو کا گھر تھا، بلکہ ان کے نانا کا گھر تھا جہاں پہ وہ رہتے تھے، اور خود حضرت نظام الدین اولیاء اپنے ابتدائی دور میں وہیں رہتے تھے، پھر بعد میں وہ شفٹ کر گئے تھے غیاث پور، جو آج کل نظام الدین کہلاتا ہے۔ تو بہرحال تو یہ جو جگہ تھی وہ علماء کا مرکز تھی، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس زمانے میں منگولوں نے جو تباہیاں مچائی تھی سینٹرل ایشیا میں اور ایران میں، تو بہت سارے علماء وہاں سے مہاجرت کر کے یہاں آ گئے تھے، اور یہ چونکہ پائے تخت تھا تو یہیں پہ سارے رہ رہے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ زمانہ تھا جہاں پہ بے شمار شعراء موجود تھے شہر میں، لیکن سب کا کلام ہمیں نہیں ملتا ہے۔ 2-4 لوگوں کو ہم جانتے ہیں، ان کے ایک معاصر ہے حضرت حسن دہلوی، ان کا دیوان بچ گیا ہے، ان سے ہم واقف ہیں۔ شہاب الدین محمرہ کا ذکر تذکروں میں آ جاتا ہے، یا 2-4 اور شعراء ہیں، اسامی ہیں، ان کی مثنوی ہے، اس طرح کی چیزیں ہمیں اکا دکا مل جاتی ہیں، لیکن پورا کلام جس کا ملتا ہے وہ امیر خسرو ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ خود بچپن سے وہ اہتمام کر رہے ہیں، تو فتح الصغر انہوں نے ترتیب دیا، اس کے بارے میں وہ لکھ رہے ہیں، اس پہ انہوں نے مقدمہ لکھا ہے، دیباچہ لکھا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ہندوی کلام کی ترتیب نہیں کی؟ ٹھیک ہے،
لیکن جو جملہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ جزو چند نظر دوستان کر دے ہم، ٹھیک ہے، تو اب اس سے جو استنباط نارنگ صاحب نے لیا ہے وہ میرے خیال سے درست نہیں ہے. جزوے سے مراد جو ہے وہ چند اشعار نہیں، جزوہ ہم خود رسالے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ باضابطہ انہوں نے کتابی شکل میں یہ کیا ہوگا. لیکن انہوں نے ایک جگہ اور لکھا ہے، اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ میرے کلام کے بعض حصے ایسے ہیں، جس میں فارسی بھی ہے اور ہندوی بھی ہے، جس کو میں اس لائق نہیں سمجھتا کہ اس کی ترتیب لکھی جائے، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک غزل گائی جاتی ہے، نمی دانم چ منزل بود شب جائی کہ من بودم، بڑی مقبول غزل ہے اور صدیوں سے ان کے نام سے منسوب ہے اور قوال حضرات اس کو گاتے ہیں، لیکن وہ ان کے کسی دیوان میں موجود نہیں ہے. میں نے آج سے کوئی 10-15 سال پہلے ایک کام شروع کیا تھا، وہ تھا انوٹیٹڈ بیبلیوگرافی آف امیر خسرو's مینوسکرپٹس. تو میرے خیال سے 30 سے زائد مینوسکرپٹ تو خود خدا بخش لائبریری میں ہے جو حضرت امیر خسرو سے متعلق ہیں، اسی طرح سے رامپور رضا لائبریری میں ہے، اسی طرح سے اور بھی لائبریریوں میں ہے، سالار جنگ میں ہے، دہلی کی لائبریریوں میں ہے، پھر میں نے ایران کی لائبریریوں میں دیکھا، پھر سینٹرل ایشیا کی لائبریریوں میں دیکھا، پھر توپ کاپی جو استانبول کی لائبریری ہے وہاں پہ بھی دیکھا. لیکن ان کی بہت ساری ایسی غزلیں ہیں جو ان کے کسی دیوان میں نہیں ملتی، اس میں یہ بھی غزل ہے. اسی طرح سے بہت سارا جو کلام ہے، بلکہ 2012 میں یہاں پہ 64 کھمبا جو حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت امیر خسرو کے مقبرے سے متعلق وہ بلڈنگ ہے، وہیں سے جڑی ہوئی ہے. تو اس میں ایک گفتگو چل رہی تھی جس میں مرحوم پروفیسر یونس جعفری صاحب بھی تھے اور گلزار دہلوی تھے اور بھی لوگ تھے. تو وہاں پہ قوال حضرات بھی تھے. انہوں نے پوچھا کہ بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جو کلام ہم حضرت امیر خسرو سے منسوب گاتے ہیں کہ یہ ان کا نہیں ہے یا اس کی کوئی سند نہیں ہے، تو ہم اس کا کیا جواب دیں؟ تو میں نے یہ کہا کہ دیکھیے، تحقیق میں یہ بھی ایک اصول ہے، بنیادی اصول تو یہی ہے کہ جو چیز آپ لکھ رہے ہیں اس کی سند دیں، ٹھیک ہے، کہ اس کا منبع کیا ہے یا اس کا ماخذ کیا ہے. لیکن اسی اصول کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جب تک کسی چیز کی جو رائج ہے یا مروج ہے اس کا کاؤنٹر سند نہ مل جائے تب تک اس کو ماننے میں کوئی قباحت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو جیسے مثال کے طور پہ چہار درویش ہے. اب چہار درویش کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حضرت امیر خسرو کی کتاب ہے، لیکن جو اس کے داخلی شواہد ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حضرت امیر خسرو کی کتاب نہیں ہو سکتی. جیسے بہت سارے اس میں الفاظ ہیں، تومان ہے، تالار ہے، اتاق ہے، جو اس زمانے میں رائج نہیں تھے اور اس کتاب میں استعمال ہوئے ہیں. اسی طرح سے جس علی گڑھ پروجیکٹ کا میں نے ذکر کیا اس میں حضرت امیر خسرو سے متعلق بہت ساری 45 کے قریب کتابوں کا نام دیا گیا ہے. اسی میں ایک کتاب ہے خیالات امیر خسرو. تو میں یہی جب کام کر رہا تھا تو ساری چیزیں نظر میں آ رہی تھیں، تو مجھے خیالات خسرو 2-3 جگہ یہ اس نام سے، اس عنوان سے کتابیں ملی. ایک دلی میں، ایک لکھنؤ میں اور ایک اور کہیں. اور میں نے باضابطہ شروع سے آخر تک وہ کتابیں پڑھی. ایک تو یہ کہ ان تینوں کتابوں کے مضامین الگ تھے،
ان کے جو مشمولات ہیں وہ بالکل الگ الگ ہیں. دوسری جو چیز تھی وہ یہ کہ اس میں متاخرین کا ذکر ہے، مثلا حافظ کا جو ان کے 100 سال بعد ہوئے، اور عنوان تینوں کا خیالات امیر خسرو ہے. تو پھر میں نے اس پہ ایک مقالہ لکھا اور ایک جگہ اس پہ ذکر بھی کیا، بحث ہوئی. تو وہ کتابیں بعد کے لوگوں نے لکھی، بلکہ مغل عہد تک ایک پوری روایت تھی امیر خسرو کے پیرووں کا، جو خود کو شاگرد امیر خسرو کہتے تھے، اور وہ باضابطہ امیر خسرو کی شاعری، ان کے عقائد یا ان کی چیزوں پہ کتابیں لکھتے تھے، اور اس کا نام و خیالات امیر خسرو اس کا عنوان دیتے تھے. تو اس طرح کی کتابیں جو ہیں، بہت سارے لوگ آج بھی خیالات خسرو کے نام سے حضرت امیر خسرو کی کتاب کہتے ہیں، وہ نہیں ہے، وہ بعد کے لوگوں کی ہے. جیسے جو دلی میں جو مجھے نسخہ ملا، اس کے جو مصنف ہیں وہ محمد ابراہیم نام کے ایک شخص ہیں جو اکبر کے معاصر ہیں. تو اس طرح کے مسئلے ہیں. اسی طرح سے انشاء خسرو کر کے ایک کتاب ہے، وہ ایک صاحب ہے عبد الباقی دکنی کی یہ چیز ہے. تو یہ ایک پہلو ہے، اور اس طرح کا کام جو ہے وہ خیام کی رباعیات کے حوالے سے ہوا ہے. لیکن جتنا ایکیڈمک لیبر ریکوائرڈ ہے اس کام کو کرنے کا، وہ ابھی ہندوی کلام کے حوالے سے ہوا نہیں ہے جتنا خیام کی رباعیات کے حوالے سے ہوا. مثال کے طور پہ خیام کی رباعیات 19ویں صدی کے نصف تک ان سے منسوب سینکڑوں کی تعداد میں رباعیاں تھیں، اور جو کوئی بھی فلسفیانہ خیال یا ایسے خیال جس کو عام روایتی سماج میں قبول نہ کیا جائے، ویسی رائے اگر کسی نے شاعری میں کی تو اس نے خیام کے نام سے منسوب کر دیا، اور وہ خیام کی رباعی ہو گئی. یا خدا کے حوالے سے کوئی ایسی بات کہی جس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہو، تو اس کو جو ہے خیام کے حوالے سے کر دیا. یا جبر و قدر کے فلسفے کے حوالے سے کوئی بات کہی تو وہ بھی خیام کے حوالے سے کر دیا. تو بہت سارے آج بھی ہندوستان میں مجموعے ملتے ہیں، اور باضابطہ مخطوطات ایسے ملتے ہیں جس میں 1500 رباعیات ہیں. میں نے خود اس پہ کام کیا اور دیکھا. تو اس میں ہمارے محققین نے جب یہ شہرت ہوئی خیام کی، خاص طور سے فٹزجرالڈ کے ترجمے کے بعد، تو ہمارے یہاں بہت سارے محققین ہوئے، جس میں خاص طور سے پروفیسر محمد اقبال تھے، جو علامہ اقبال کے معاصر تھے اور بڑے محقق ہوئے ہیں فارسی کے. مولوی محمد شفیع تھے، حافظ شیرانی تھے، پھر ایران میں عبد الوہاب قزوینی تھے، خود صادق ہدایت تھے. ان لوگوں نے باضابطہ تحقیق کی، اور اب یہ استناد کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ کون سی رباعی جو ہے وہ وہ خیام کی ہے، اور وہ اس کی تعداد جو ہے 172 سے لے کے 221-22 تک ہے، اسی کے بیچ میں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور لوگوں نے باضابطہ اس کی تحقیق کر لی ہے. لیکن یہ کام ہمارے یہاں ہندوی کلام جو ہے حضرت امیر خسرو کا، اس کے حوالے سے نہیں ہوا. باوجود اس کے کہ میں نے یہ جن حضرات کا نام لیا، جس میں امین عباسی ہیں، گیان چند جین ہیں، شمس الدین قادری ہیں، صفدر ہیں، گوپی چند نارنگ ہیں، یہ سارے لوگ. لیکن میں یہاں پہ ایک بات اور کہوں گا، اور آپ کو تعجب بھی ہوگا، وہ یہ کہ جو حضرت امیر خسرو کا فارسی کلام ہے، اس کے حوالے سے بھی کام نہیں ہوا ہے. اس کے استناد کا بھی مسئلہ ہے. اس کے استناد میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ حضرت امیر خسرو کا
کا یہ کلام نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ترتیب و تہذیب اور تدوین کا کام جو ہے وہ پوری طرح سے نہیں ہوا ہے، خاص طور سے دواوین کا. اور آپ یہ جتنے بھی دواوین دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ جو نول کشوری زمانے میں دواوین چھپے ہیں، بلکہ میں دیکھ رہا تھا فاروقی صاحب نے بھی لکھا ہے، تو جو باتیں انہوں نے اس دواوین کے حوالے سے لکھی ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو اس کا علم نہیں ہے کہ دواوین جو ہے وہ مستند ہے. تو وہ جو ہے امیر خسرو جو صاحب یہ صاحب آپ میوٹ کر لیجئے. ویڈیو دیکھ رہے ہیں تم کہاں دیکھ رہے ہیں؟ HRM اس کے بعد پیمنٹ یہ ایبسنٹ ہے، یہ پورا ایبسنٹ یہاں تک بھی. محبوبی خان براہ کرم آپ اپنا مائک بند کیجئے. تو یہ ایک جو مسئلہ ہے، جیسے تو وہ یا جیسے یہاں نظام الدین اولیاء درگاہ سے خواجہ اسلام الدین صاحب نے دیوان امیر خسرو شائع کیا، اور بلکہ جو دواوین ہے وسط الحیات شائع کیا ہے. ایران سے استاد سعید نفیسی نے شائع کیا ہے. لکھنؤ یونیورسٹی سے پروفیسر نور الحسنین نے دیوان امیر خسرو شائع کیا. ان میں سے کوئی بھی دیوان نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف دواوین کے سے انتخابات ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ انتخاب ہیں. پہلی بار میرے خیال سے پٹنہ سے ڈاکٹر اطہر شیر نے تحفۃ الصغر شائع کیا، لیکن اس میں بہت سارے مسائل ہیں جو ہے، لیکن بہرحال وہ ایک دیوان ہے جو تحفۃ الصغر وہ شائع ہوا. لیکن بہت سارے مخطوطات اس میں پیش نظر نہیں ہیں، یا جو ترتیب و تہذیب کے اصول ہیں اس میں بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں. تو یہ مسئلہ ابھی تک خود ان کے فارسی کلام کے ساتھ ہے، بلکہ بہت ساری جگہوں پہ دوسرے لوگوں کا کلام بھی اس میں شامل ہو گیا ہے. مثال کے طور پہ عبید زاکانی، جو عبید زاکانی ہم جانتے ہیں کہ حافظ کا معاصر ہے، اس کی ایک غزل ہے افتاد باز اندر سر ہوائی کر کے، جو ہے وہ امیر خسرو کے کلام میں یا ان سے منسوب ہو کے چھپ گیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہندوی کلام ہے اس کے حوالے سے اور توجہ کی ضرورت ہے، اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور تلاش و جستجو کی ضرورت ہے. میں نے دیکھا برٹش میوزیم لائبریری میں حضرت امیر خسرو کے بہت سارے مخطوطات ہیں فارسی کے، جس کے بارے میں نہیں پتہ ہے. بہت ساری چیزیں اس میں ہیں. ایک ابھی ہم نے کام کیا ہے، شائع ہونے والا ہے، کلیات رباعیات امیر خسرو، وہ بھی ظاہر ہے ابھی تک وہ کام نہیں ہوا ہے. تو خود فارسی کلام، اور یہ بھی ایک افسوسناک پہلو ہے کہ ہمارے تہذیب کی جو سب سے بڑی ادبی شخصیت ہے اس کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکے ہیں. یہ ہماری ایک پوری تہذیبی یا قومی ذمہ داری ہے. جیسے ایرانیوں نے شیخ سعدی کے حوالے سے یا فردوسی کے حوالے سے یا حافظ کے حوالے سے پوری دنیا سے مخطوطات جمع کر کے اور جس دقت نظری سے یہ کام کیے ہیں وہ ہمارے یہاں نہیں ہوا ہے. حضرت امیر خسرو کا جو حق ہے یہ ہونا چاہیے. اب جو ہے وہ یہ کہ ان کی جو روایات ہیں، جو شاعری میں جو ان کے اثرات ہیں یا جو ان سے آشنائی ہے دنیا بھر کے شاعروں کی، وہ تو ہے. یعنی ایران، ہندوستان کے باہر اب بے دل کی طرف لوگ توجہ کرنے لگے ہیں، یا سینٹرل ایشیا میں پہلے سے ان کی طرف توجہ تھی.
لیکن ایک شاعر جس کو ہمیشہ لوگوں نے جس کی پذیرائی کی وہ حضرت امیر خسرو رہے ہیں. بلکہ بہت سارے جو محققین ہیں ایرانی وہ کہتے ہیں کہ امیر خسرو جو ہے وہ ہندوستان میں ایرانی شاعر ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خالص ہندوستانی شاعر ہیں یا ایران سے، جس کو ہم ایران کہتے ہیں، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے آبا و اجداد بھی سنٹرل ایشیا سے تھے، شہر سبز کے علاقے سے. لیکن بہرحال امیر خسرو کا اثر ان کے اپنے زمانے سے لے کے آج تک فارسی شاعری میں اور جو ہندوستانی شاعری ہے، خاص طور سے اردو شاعری ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ امیر خسرو کہتے ہیں کہ اے ترک کمن ابرو من کشتے ابرویت، ملکی ہمیں ہندوچن بدہم بے یکی مویت. حافظ اسی سے استفادہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسجد چه روم چندین آخر چه نماز استن، رویم به سوی قبله دل جانب ابرویت. ٹھیک ہے، تو حافظ ان سے استفادہ کر رہے ہیں. یا مثال کے طور پہ شاکر ناجی جو اردو یا ہندوی کے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تیار تھے نماز پہ ہم سن کے ذکر حور، جلوہ بتوں کے دیکھ کے نیت بدل گئی. یا مثال کے طور پہ امیر خسرو کہتے ہیں کہ ما ہما در اصل شاعر زادئیم، دل بئیم محنت ناز خود دادئیم. صاحب کہتے ہیں، صاحب بڑے شاعر ہیں، اور بعض لوگ صاحب بڑے ہیں سب کے ہندوی کے شاعر یا بے دل بڑے ہیں، اس میں بڑی بحث چلتی رہتی ہے اور کتابیں بھی لکھی گئی ہیں باضابطہ. لیکن بہت اہم شاعر ہیں صفوی دور کے، جو ہمارا مغل دور کا معاصر دور ہے. تو وہ اسی خسرو کا جو شعر ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں کہ ما ہما در اصل شاعر زادیم. وہ کہتے ہیں کہ ان کے اول شعر گفت آدم صفی اللہ بود، تب موضوع حجت فرزندی آدم بود. یعنی آدم ہونا، انسان ہونا جو ہے وہ شاعر ہونے کی دلیل ہے، یا شاعر ہونا انسان ہونے کی دلیل ہے. اور کاتبی نیشا پوری نے بھی اس سے استفادہ کیا ہے اور کہتا ہے کہ گر حسن معنی ز خسرو برد نہ تما عیب کرد، زن کے استاد است خسرو بل کہ ز استادن زیاد. وہ ان کا اعتراف کرتے ہیں ان کی استادی کا. اور اپنے جو ان کے معاصر ایک شاعر ہیں عصمت بخاری، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میر خسرو را علیہ الرحمہ شب دیدم بخواب، گفتم ان عصمت ترا یہ خوش چین خرمن است. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عصمت میرا معاصر شاعر ہے وہ دراصل حضرت امیر خسرو کا جو ہے وہ جو ہے وہ تمہارا، امیر خسرو نے کہا کہ وہ تمہارا جو ہے خوش چین ہے. تو وہ ایک طرح سے اس پہ طنز کر رہے ہیں. شعر او از شعر تو چوں بیشتر شہرت گرفت، گفت باقی نیست شعر از او ہمی شعر من است. یعنی تمہارا شعر اس نے لے لیا اور اپنا شعر بنا لیا. یا مثال کے طور پہ امیر خسرو کا وہ مشہور ان کی جو غزل ہے اور وہ شعر ہے کہ بے لبم رسیدہ جانم تو بیا کے زندہ مانم، پس ازاں کے من نہ مانم بے چکار خواہی آمد. غالب کا مشہور شعر ہے، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. ٹھیک ہے. یا معاصر فارسی شاعر ہیں شہریار، آمدی جانم بے قربانت ولی حالا چرا، بی وفا حالا کہ من افتادیم از پاچرا. تو یہ امیر خسرو کا مضمون جو ہے. یا مثلا خسرو
کی وہی مشہور غزل جس کا بھی ذکر آیا، نمی دانم چ منزل بو شب جائی کے من بودم. بو علی شاہ قلندر ان کے معاصر ہیں، بلکہ ان سے سینئر بھی ہیں. منم محو خیال منم محو جمال او نمی دانم کجا رفتم شدم غرق خیال او نمی دانم کجا رفتم. یا مثلا سراج اورنگ آبادی کی جو بڑی مشہور غزل ہے اور ایک ہی غزل کی وجہ سے وہ زیادہ پہچانے جاتے ہیں، خبر تحیر عشق سن نہ جنو رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی. یا مثلا حضرت امیر خسرو کی وہ غزل ہے، آفاق ہا گردید ام حسن بتاں ورزید ام بسیار خوباں دید ام اما تو چیزیں دیگری. حالی کا ایک شعر ہے، ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، عالم میں تجھ سا لاکھ سہی تو مگر کہاں. ٹھیک ہے، وہی مضمون. اس طرح سے بے شمار مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ امیر خسرو کا جو ہے تمام تقریباً جو شعراء ہیں ہمارے، یا جو ہماری کلاسیکی روایت ہے خاص طور سے اردو کی، وہ بنیادی طور پہ فارسی کے قالب میں گڑھی گئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو پہلی کھیپ ہے اردو شاعروں کی، یعنی بے دل کے بعد کی جو نسل ہے یا بے دل کی جو شاگردوں کی نسل ہے، جس میں میر درد ہیں، جس میں خان آرزو نے تو خیر فارسی میں ہی شاعری کی، حاتم ہیں، دوسرے لوگ ہیں، اور پھر ان کے بعد کی نسل جو ہے میر آ جاتے ہیں، سودا ہیں، اور پھر بعد میں آپ دیکھیے غالب ہیں، اور معاصر شعراء تک فیض آ جائیے، فراز آ جائیے. کہیں نہ کہیں یہ تمام جو پورا سلسلہ ہے وہ فارسی روایات سے استفادہ کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ سلسلہ امیر خسرو تک چلا جاتا ہے اور دوسروں تک جاتا ہے. تو یہ ایک پوری ہے. اسی طرح سے ہم امیر خسرو کی غزل ہے، سرم فدا چو تیغ تو گرد سر گردد، دلم نہ مان کے تیرے ترا سپر گردد. اقبال کہتے ہیں جہان ماں ہمیں خاکست تو پے سپر گردد، نہ دانم ان کے نفس ہائے رفت بر گردد. یا خسرو کہتے ہیں کہ نیست گشادے چمنے من جز بے خیال روئے تو بستے کس نہ شد دلم جز بے شکند موئے تو. اقبال کہتے ہیں سوز و گداز زندگی لذت جستجوئے تو، راہ چمار می گزد گرنہ روم بسوئے تو. تو پورا ایک سلسلہ ہے جس کا منبع اور ماخذ جو ہے وہ حضرت امیر خسرو ہوتے ہیں. اس لیے خود ہمیں بعد کی شاعری کو یا بعد کی فارسی شاعری کو یا خود اردو شاعری کو سمجھنے کے لیے جو ہے ہمیں حضرت امیر خسرو کے نہ صرف ہندوی کلام بلکہ ان کا پورا جو سرمایہ ہے جو فارسی میں ہے، ان کی فارسی شاعری ہے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. بلکہ خود ایسے جو شاعر ہیں، مثال کے طور پہ میں نے ذکر کیا ٹیگور کا جو کلام ہے، اور ان کے کلام میں جو صوفیانہ جو رنگ آیا ہے، اس میں حافظ کا رنگ ہے، اس میں رومی کا رنگ ہے، اس میں امیر خسرو کا بہت رنگ ہے. تو ہمیں اپنے معاصر ادبی رویوں، سلسلوں کی تفہیم کے لیے اور گہری تفہیم کے لیے جو ہے ہمیں اپنی فارسی روایات کو بھی جاننا ضروری ہے. اور اس میں سب سے اہم جو نام ہے وہ حضرت امیر خسرو کا ہے. میرے خیال سے میں یہیں پہ اپنی گفتگو روکتا ہوں، اور اگر کوئی سوال ہے یا اگر کوئی بات ہے تو آپ شکریہ سر. پوچھ سکتے ہیں. جی.
میں سامعین کو بتاتا چلوں کہ انہی کلمات کو سننے کے لیے رضا آپ مائک بند کریں برائے معین رضا ان کلمات کو سننے کے لیے اکادمیاں، درسگاہیں اور یونیورسٹیاں لاکھوں روپیہ خرچ کرتی ہیں. ہم خوش قسمت ہیں، سعادت مند ہیں کہ اس قدر قیمتی باتیں استاد محترم کے زبانی ہم نے سنی، مستفید ہوئے. اور انہی کلمات کو سننے کے بعد آپ کو دنیائے ادب نے مختلف انعامات سے نوازا ہے. آپ کو ایران کا شیخ سعدی ایوارڈ بھی حاصل ہے. آپ صدر افغانستان کی طرف سے بطور مہمان اعزازی دعوت پہ بھی جا چکے ہیں. آپ آذربائیجان کے ممتاز ادارے اکیڈمی آف سائنس اور لٹریچر منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس میں بحیثیت اعزازی بھی شرکت کر چکے ہیں. آپ تاشقند انسٹیٹیوٹ میں بھی بحیثیت پروفیسر خدمت انجام دے چکے ہیں. حتیٰ کہ ایران کے سحر ٹی وی چینل پر آپ کی خدمات پر ڈاکومنٹری فلم بھی بنائی گئی ہے. اس لحاظ سے ہم بہت ہی سعادت مند ہیں. ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایسی قیمتی شخصیت سے ہم براہ راست مستفید ہو رہے ہیں. اور احمد فراز کا ایک شعر ہے، بڑا ہی پیارا شعر ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے کہ ہر طرح کی بے سر و سامانیوں کے باوجود، ہر طرح کی بے سر و سامانیوں کے باوجود انہوں نے تو وہ لکھا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آج آپ آئے تو مجھ کو اپنا گھر اچھا لگا. چونکہ اس پروگرام کا جب میں نے اعلان کیا تھا تو میں بتاؤں کہ میوزک جو امیر خسرو کے تعلق سے لوگ گاتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان میں سے کئی لوگوں کا فون گیا، ٹیلی فون آیا کہ ہمیں بلائیے اپنے پروگرام میں. شاید سمجھنے میں غلطی ہوئی ان سے، یا کہ ہمیں براہ راست بلائیے، ہم جو فیس ہے ہمیں بھی دیجیے، ہم پڑھنا چاہتے ہیں. پھر ہم نے ان کو بتایا کہ ہم طالب علم ہیں، ہم صرف استفادے کے لیے اور مخلصانہ طور پر یہ پروگرام ہوتا ہے، اس میں پیسے کا کسی طرف سے کوئی یہ نہیں، تو مخلص اور محبت کے بنا پہ ہم پروگرام کرتے ہیں تاکہ ہم سیکھ سکیں. تو اس پروگرام کی اتنی اہمیت ہے. اب میں استاد محترم جناب پروفیسر محمد زاہد الحق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ سر آئیں اور اس تعلق سے اظہار خیال فرمائیں. بہت شکریہ عزیزم مظفر. ہمارے بڑے بھائی، آج کے خطیب، آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ کس قدر جامع انداز میں ہمارے بڑے بھائی پروفیسر اخلاق احن صاحب نے امیر خسرو پر اپنا پورا خطبہ فرمایا. امیر خسرو جیسا موضوع دیا گیا تھا، امیر خسرو کے جو ادبی کمالات ہیں، جو ان کی فتوحات ہیں، ان تمام چیزوں پر ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اخلاق بھائی نے حق ادا کر دیا. امیر خسرو کو تمام حوالوں سے جانچنا پرکھنا، اور صحیح بات یہ ہے کہ فارسی کا استاد ہی امیر خسرو کے ساتھ میں انصاف کر سکتا ہے حقیقی معنوں میں، اس لیے کہ اردو میں ہندوی کو لے کر جو بحث ہے، دونوں طرح کی باتیں ہیں وہاں، جس کی طرف اخلاق بھائی نے اشارہ بھی کیا. گوپی چند نارنگ صاحب نے جو ہندوی کلام اسپرنگر کے حوالے سے مرتب کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. امیر خسرو کے بارے میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ہم سب لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے. لیکن فارسی کے حوالے سے، سبق ہندی کے حوالے سے اور امیر خسرو کے بارے میں جو بھرپور معلومات آج پروفیسر اخلاق احن صاحب نے ہم سب لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کی ہیں، یقیناً چشم کشا ان کا آج کا خطبہ تھا. امیر خسرو کو پڑھتے ہوئے بارہا میرے ذہن میں بہت سارے سوالات آئے. طالب علمی کے زمانے میں اخلاق بھائی کے پاس جا کر بیٹھ کے بہت ساری ہم لوگوں نے بات چیت کی ہے ان سے، اور سب کے ہندی کو، امیر خسرو کو اور ان کے معاصرین کو سمجھنے کی ہم لوگوں نے کوشش کی. ذاتی طور پر میں نے کوشش کی. اور 18ویں صدی کے جن شعراء کا ذکر کیا اخلاق صاحب نے ابھی، یقیناً وہ بہت ہی یقین پہ، جی یقین پہ 18ویں صدی کی غزل پہ جو میں نے کام کیا، اس میں میں نے اخلاق بھائی کا میں نے اس میں پیش لفظ میں شکریہ بھی ادا کیا ہے. میں نے ان سے مدد بھی لی ہے. فارسی کا جو ٹیکسٹ جہاں پہ مجھے دقت ہوئی، جس کو سمجھنے میں یا جن متون کے حوالے سے مجھے کچھ اور
دریافت کرنے کی ضرورت تھی. وہاں پر میں اخلاق بھائی کے پاس گیا تھا، اور یقیناً اخلاق بھائی ہمارے آج کے نہیں، اب کوئی 3 دہائی سے زیادہ ہو گئے تب کے ہمارے سینئر ہیں، اور بے حد سنجیدہ پڑھنے لکھنے والے آدمی ہیں. ابھی ڈاکٹر محمود عالم ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس بیچ میں وہ سفر کر کے اپنے گھر پہنچ گئے. ہم لوگ یہی بات چیت کر رہے تھے کہ اخلاق بھائی جیسے ہمارے سینئر یا ان کے جیسے اسکالر اب کہاں دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں، اس نسل میں لوگ کہاں نکل رہے ہیں. ویسے صحیح بات یہی ہے کہ امیر خسرو کو ان کے تمام دواوین جو ان کے مجموعے ہیں ان کے حوالے سے ہم لوگوں نے تو ان کو ہندوستانی کے حوالے سے پڑھا، فارسی تو تھوڑی بہت ہم لوگوں نے پڑھنے کی کوشش کی. ہاں البتہ وہ غزلیں کہ جو بہت زیادہ مشہور ہوئی، کافر عشقم مسلمانی مرا درکار نیست، ہر رگ من تار گشتہ حاجت زنار نیست، از سر بالین من برخیز ہے ناداں طبیب، درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست. یہ سب غزلیں ہم لوگوں نے پڑھی تھیں. ہمارے استاد مرحوم پروفیسر محمود عالم صاحب نے یہ سب غزلیں پڑھائی تھیں، اکثر ان کو یاد کرتے ہیں. سچ بات یہی ہے کہ امیر خسرو کو پڑھتے ہوئے عقل اس بات پر حیران رہتی ہے کہ ایک آدمی اتنے جامع کمالات اور صفات کا مالک ہو سکتا ہے، بآسانی اس کو قبول کرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. ادب میں، فن سپاہ گیری میں، موسیقی میں، بادشاہ کے دربار میں، دانش مندی میں، دانشوری میں، کیا کہاں پہ کس کس چیز کا ذکر کیجیے. امیر خسرو اپنے آپ میں وہ شخص ہیں کہ جن کی عظمتوں کا، جن کی ادبی اہمیت کا ہر قدم پر اعتراف کرنا پڑتا ہے. اور پھر اسی سے ہم لوگ روشنی بھی پاتے ہیں. اردو کے حوالے سے اگر بات کریں تو اردو کی ادبی تاریخ میں ہم لوگوں کو خواجہ مسعود سعد سلمان کا ریفرنس امیر خسرو کے یہاں ملتا ہے، اور امیر خسرو کی چیزیں ہم لوگوں کو ملتی ہیں. پھر آگے تقریباً 125 سال کا ایک وقفہ ہے. اس کے بعد پھر ہماری اردو کی ادبی تاریخ کا باضابطہ طور پر آغاز ہوتا ہے. لیکن امیر خسرو سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے. ہماری کلاسیکی شاعری میں جو سرمایہ ہے دکن سے لے کر شمالی ہندوستان تک، اس میں امیر خسرو کے جو اثرات ہیں وہ واضح طور پر ولی کے یہاں، موضوعات کی سطح پہ قلی قطب شاہ کے یہاں، اور دہلی کے چند شعراء کا ذکر کیا اخلاق بھائی نے. حقیقت یہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں آپ دیکھیں گے وہیں پہ اسی زمانے میں مرزا عبد القادر بیدل، خان آرزو، امیر خان انجام وغیرہ تھے، اور اس کے فوراً بعد آبرو، حاتم، فائز، ناجی، مضمون، خیال، یک رنگ، اور آگے چلنے پر مظہر جانے جانا انعام اللہ خان یقین، تاباں، بیان، حزیں، فغاں وغیرہ. ان لوگوں نے انہی موضوعات کو، انہی خاص موضوعات کو اپنی شاعری میں پیش کیا جو فارسی شاعری سے یا فارسی کے زیر اثر جن چیزوں کو امیر خسرو نے ہندوستانی عناصر کے ساتھ اپنی شاعری میں پیش کیا تھا، وہی چیزیں آگے چل کر ان شاعروں کے یہاں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ وہ ساری چیزیں پیش کی گئیں. اور یہی ہماری ہندوستانی شاعری، ہندوی شاعری، ہندوی، ہندی، ہندوستانی شاعری کی اساس اور بنیاد انہی چیزوں پر رکھی گئی. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے اسی زمانے میں پنگھٹ نامہ، وہ بھنگیڑن نامہ، اس طرح کی چیزیں جو آبرو، فائز، شاکر ناجی وغیرہ کے زمانے میں ایسی چیزیں تھی کہ جو مقامی دھارا تھا، اس مقامی دھارے کو لوگوں نے اپنی شاعری میں پیش کیا، اور ایک دھارا ہمارا جو فارسی کا چلا آ رہا تھا اس سے بھی ہم لوگ فیضیاب ہوئے. یہ دو دھاروں کو شیر و شکر کرنے کا جو خاص انداز ہے، جو خاص پہچان ہے ادب میں ہمارے یہاں، وہ امیر خسرو سے اس کا آغاز ہوتا ہے. امیر خسرو کو ہم لوگ سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں. اور بجا طور پر اخلاق بھائی نے کہا کہ امیر خسرو کی مادری زبان تو ترکی تھی، لیکن پٹیالی میں، ایٹا ضلع، موجودہ ضلع ایٹا پٹیالی میں رہتے تھے. برج کا علاقہ ہے، برج کے علاقے میں ان کی زبان پر مقامی ہندوی کے اثرات ہوئے. کسے پڑھی ہے جو جا سنائے پیارے پی کو ہماری بتیاں. اب یہ وہ انداز تھا کہ جو مقامی رنگ تھا، جو برج کا علاقہ ہے، وہ علاقہ جو کھڑی بولی کے آس پاس کا علاقہ ہے، جہاں سے حضرت دہلی بھی بہت دور نہیں ہے، جو دہلی اور نواحِ دہلی کا علاقہ ہے اسی علاقے میں رہنے والے ہیں وہیں کے. اور وہاں پہ جو زبان کا بنتا بگڑتا ہوا نقشہ ہے، زبان کی جو ابتدائی شکل و صورت ہے،
اس میں امیر خسرو نے جو ادبی کارنامہ انجام دیا اور ان تمام چیزوں کو جس طرح سے محترم پروفیسر اخلاق احمد آہن صاحب نے آج پیش کیا، یقیناً خاصے کی چیز مارکے کا آپ کا آج کا خطبہ تھا، اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے، آپ کے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے ہمیشہ آپ سے سیکھتا رہا ہوں. آج تو میں بے حد فیضیاب ہوا. میں صمیم قلب سے ذاتی طور پر اور آپ سب لوگوں کی طرف سے پروفیسر اخلاق احمد آہن صاحب کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ آپ سے سیکھنے کا سلسلہ جو اب جو ہے نا وہی بتایا کہ کوئی 3 دہائی قبل سے جو معاملہ شروع ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آج تک جاری ہے، رائج ہے وہ. یقیناً میں آج بہت زیادہ اپنے آپ کو دھنوان سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا خطبہ میں نے سنا بڑی دل جمعی کے ساتھ. آپ جتنی دیر تک بولتے رہے میں ایک دم خاموشی کے ساتھ پن ڈراپ سائلنس اس کو سنتا رہا. ایسا خطبہ، ایسی چیزیں، ایسی تقریر یا ایسی گفتگو کہ جس میں اس قدر ادبیت ہو، جس میں اسکالرشپ ہو، اب ہمارے زمانے میں چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں ویسی، اور اگر ویسے میں ہم کو ایسا کوئی خطبہ سننے کے لیے ملتا ہے تو یقیناً ذہن کو، دل کو اور روح کو تقویت حاصل ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کارآمد خطبہ، اس قدر مفید گفتگو کا انصرام کرنے کے لیے عزیزی مظفر امام کو ہم لوگوں کو مبارکباد دینی چاہیے، اور ذاتی طور پر اپنے دل کی گہرائی سے پروفیسر اخلاق احمد صاحب کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ امیر خسرو کو ایک نئے زاویے سے آج پھر سمجھنے کا آپ نے موقع دیا. انشاءاللہ آج اس کی روشنی میں پھر سے امیر خسرو کو پڑھنے کی کوشش کروں گا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، بڑی محبت، اور آپ کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کافی خدا کا شکر ہے لائبریری میں رونق آ گئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ جس قدر فعال ہیں وہ پورے وہاں کا جو ادبی حلقہ ہے، جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، وہ آپ سے جڑ جائیں گے، اور اس کی بڑی ضرورت تھی. بہت کافی مدت کے بعد کوئی اکیڈمیشین جس کو خود علم و ادب سے اور تحقیق سے اتنا شغف ہے، اس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے. میں نے بلکہ ابھی یہ جو ان کی مشہور جو غزل ہے، زحال مسکی مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں، تو ایسے ہی ذہن میں آ گیا، تو میں نے جو ہے اسی زمین میں، بلکہ اسی کو سامنے رکھ کے میں نے ایک دوسری غزل کہی. ارشاد. غریب عشقم ببی جانم نہ پھیر نینا بنا کے بتیاں، غریب عشقم ببی جانم نہ پھیر نینا بنا کے بتیاں، خطر بے دارم کے جاں بے بازم بچا لو اب تو لگا کے چھتیاں. واہ. گزشتے 100,000 لحظے بے ہجر دلبر بے گریہ زاری، گزشتہ 100,000 لحظے بے ہجر دلبر بے گریہ زاری، یہ جانتے ہیں مگر پڑے ہیں 1000 میلاں یہ مارے متیاں. واہ 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 واہ. شبان ظلمت بے سختی راند و روز ہاتھ دی دوا بے ماند، شبان ظلمت بے سختی راند و روز ہاتھ دی دوا بے ماند، حکیم جی کچھ دوا بتاویں کہ کیسے کاٹے یہ روز رتیاں. حکیم جی کچھ دوا بتاویں کہ کیسے کاٹیں یہ روز رتیاں. تمام جادو تمام مستی چے چشم مزگاں چے لفظ نخداں، تمام جادو تمام مستی چے چشم مزگاں چے لفظ نخداں، سبھی ہوئے ہیں شکار اس کے جو مارتا ہے لگا کے گھتیاں. واہ واہ واہ، کیا بات. اور آخری ہے مقطع کا شعر، بے یاد شیر امیر خسرو سخن بے گویم میں جانے آہن، بے یاد شیر امیر خسرو سخن بے گویم میں جانے آہن، کب ہو جو ملیو تو پھر سنائیں 1000 قصے 1000 بتیاں. تو یہ بہت خوب، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت غزل اخلاق بھائی. بہت شکریہ، بڑی محبت. اس پروگرام میں شریک ہیں
ہم سب کے استاد ندیم الغفار صدیقی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ سر آپ اظہار خیال فرمانا چاہیں تو استقبال. آپ سے پہلے میں بتا دوں مظفر، ندیم الغفار صدیقی صاحب میرے سینئر ہیں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں، اور موجودہ بہار سرکار میں ایڈیشنل سیکریٹری ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، اور غالباً اخلاق بھائی سے بھی سینئر تھے ندیم بھائی. اخلاق بھائی جی میرے سینئر تھے اور آج کل میرے شاگرد ہیں. مذاق کی بات ہے لیکن ایسا موقع ایک ہی جنم میں ہر کسی کو نہیں ملتا ہے، اس کے لیے 2-3 جنم کی ضرورت ہوتی ہے سر. بہت بہت شکریہ سر، اور سبھی ہمارے دونوں استاد گرامی یہاں پہ آپ سبھی کو میں دل کی گہرائیوں سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو یہ کیا نام ہے اس طرح کا پروگرام مظفر امام بھائی کے مادھیم سے، کہ ان کے توسط سے یہ آپ لوگوں نے آرگنائز کیا اور آپ لوگوں کو یہاں پر جمع کیا مظفر بھائی نے، یہ میرے لیے بہت ہی بڑا مرتبہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو سن پا رہے ہیں. ایکچولی سر آپ جو ہمارے پروفیسر اخلاق آہن صاحب ہیں، یہاں پہ جو آپ نے اتنی ساری باتیں، مجھے تو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ بھائی کہ آج کسی لائبریری میں بیٹھا ہوا ہوں اور کتابیں دیکھ رہا ہوں. فارچونیٹلی آج خدابخش خان لائبریری بھی جانا ہوا اور ڈائریکٹر سر سے ملاقات بھی ہوئی، ان سے بھی بہت سی باتیں ہم نے شیئر کی. تو میں یہی کہوں گا سر کہ آپ کے اس خطاب کو سن کر ایسے ہی محسوس ہوا کہ امیر خسرو کا یہ تصور آج بھی زندہ ہے کہ اردو ہے میرا نام، کیونکہ آج کا عنوان بھی شاید یہی ہے. تو آپ دونوں اہل علم نے نہ صرف اردو کی ادبی، تہذیبی اور تاریخی عظمت کو اجاگر کیا، بلکہ یہ بھی واضح کیا کہ اردو محبت، رواداری، گنگا جمنی تہذیب اور قومی یکجہتی کی زبان ہے. کیونکہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ خود بولتے ہیں کہ زبان یور من ترکی و من ترکی نمی دونا کہ خوش بودے اگر بودی زبانش در دہون من. تو یہ ان کا کلام شاید آپ لوگ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ ان کا ہے کہ نہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں عام طور پر، یعنی کہ ہر معاملے میں. تو سر اخلاق آہن صاحب جو ہمارے آج استاد ہیں، استاد مطلب میں تو یہ کہوں گا کہ استادوں کے استاد ہیں. تو آپ کی علمی بصیرت اور پروفیسر جناب زاہد الحق سر کی مدلل گفتگو نے ہم کو اور تمام سامعین کو، جو میں کہہ سکتا ہوں یہ دعوے کے ساتھ، کہ یہ احساس دلایا کہ اردو محض ایک زبان نہیں بلکہ مختلف تہذیبوں اور دلوں کو جوڑنے والا ایک خوبصورت پل ہے. سر آپ دونوں کو ایک بار پھر سے میں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ موقع ہم لوگوں کو فراہم کرایا. اپنے خطاب سے، اپنے معلومات سے، اپنی جانکاریوں سے ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ 1% بھی اگر ہم لوگوں نے اخذ کر لیا ہے تو یہ میرے خیال سے آج کی اس علمی جو ویبینار ہے اس کی کامیابی ہے. تو پھر میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے جو یہ خطاب کیا، یہ خطاب علم، تحقیق اور زبان سے محبت کا حسین امتزاج تھا، جس کے لیے آپ دل سے مبارکباد کے مستحق ہیں. اور خاص کر میں مظفر بھائی سے میں یہ کہوں گا کہ ایسی علمی نشستیں نہ صرف زبان و ادب کی خدمت کرتی ہیں
بلکہ نئی نسل کو اپنی تہذیبی اور فکری میراث سے جوڑنے کا مؤثر موقع بھی بناتی ہے. تو پلیز اس کو جاری رکھا جائے اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہم لوگ جڑیں گے. بہت بہت شکریہ سر. بہت شکریہ سر. ہم دو باتوں کو پھر سے دوہرا دینا مناسب سمجھتا ہوں. ایک کے لیے تو میں استاد محترم جناب پروفیسر محمد زاہد الحق صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. پچھلا جو پروگرام ہوا تھا 5 جولائی کو سر نے اس میں اعلان کیا تھا کہ 17 جولائی کو خدا بخش لائبریری سے جو رسالہ کئی سالوں سے بند تھا کسی وجہ سے، تو سر کی خلوص بھری محنت کی وجہ سے وہ رسالہ جاری ہو گیا ہے. میں سامعین کو درخواست کروں گا سامعین سے کہ اس رسالے کے لیے آپ اپنا نام درج کرا لیں. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یا ہم مختلف گروپ میں اس کا لنک بھیج چکے ہیں. یہ رسالہ بہت علمی ہے اور بہت تحقیقی ہے، اس میں ضرور حصہ لیں. اور دوسری بات کہ یہ جو آج کا پروگرام ہے، میں نے شروع میں کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، اقبال کا ایک شعر بھی ہے جس کی مصرے نے مجھے تحریک دیا کہ میں اس پروگرام کو کلاسیکی ادب کی طرف لے چلوں کہ ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو. اور اسی طرح مجاز کا ایک شعر ہے جس نے مجھے تحریک دیا کہ پروگرام کو کلاس کی ترتیب کے ساتھ ہم چلائیں. کچھ نہیں تو کم سے کم خواب سحر دیکھا تو ہے، کچھ نہیں تو کم سے کم خواب سحر دیکھا تو ہے، جس طرف دیکھا نہ تھا اس طرف دیکھا تو ہے. اب یقیناً اس پروگرام کو ہم اسی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھائیں گے اور دکن کی طرف ہم رخ کریں گے کہ دکنی اردو کو کیسے سمجھا جائے. پھر ہم دہلی کی طرف آئیں گے. تو آپ تمام سامعین سے مخلصانہ درخواست ہے کہ جب بھی پروگرام ہو آپ لوگ ضرور تشریف لائیں اور استفادہ کریں، اور جو بھی سوال ہو آپ سوال کر سکتے ہیں. آپ کے من میں اگر کوئی سوال ہے کسی بھی طالب علم کی طرف سے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم پروگرام کا اختتام کا اعلان کریں گے. آپ مائک بند کر لیں پلیز. کسی کی طرف سے کوئی سوال ہو جو جس موضوع پر پروگرام ہوا ہے اس موضوع پر اگر کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. اسما پروین آپ مائک بند کر لیں پلیز. جس موضوع پر پروگرام ہوا ہے اس موضوع پر اگر کوئی بھی کسی کو سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو پھر اختتامیہ اعلان کے لیے میں محترمہ علیزہ زرین کو دعوت دوں گا کہ آپ ہدیہ تشکر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز مہمانان خصوصی، محترم اساتذہ کرام اور اس آن لائن نشست سے جڑے تمام سامعین و شرکا، شکر الحمدللہ آج کا یہ باوقار آن لائن پروگرام اقلیم سخن امیر خسرو کے شاعرانہ حیثیت و ادبی کمالات اپنے کامیاب اختتام کو پہنچا. میں عالیہ زرین، کوآرڈینیٹر شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن بیدر، اردو ہے جس کا نام کی جانب سے اس پروقار ویبینار کے تمام معزز شرکا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنے کو اپنے لیے باعث مسرت و افتخار سمجھتی ہوں. سچ تو یہ ہے کہ کسی بھی آن لائن محفل کی حقیقی کامیابی اور رونق اس کے ناظرین و شرکا کے فعال شمولیت کی مرہون منت ہوتی ہے، اور آپ تمام کی گرمجوش موجودگی ہی نے آج کے اس ویبینار کو کامیاب اور بابرکت بنایا. مہمانوں کا باقاعدہ شکریہ ادا کرنے سے پہلے میں اس کامیاب نشست کے منتظم اور روح رواں جناب مظفر امام سر، حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتی ہوں، جو مسلسل اس طرح کے علمی و ادبی پروگرام منعقد کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ مظفر سر کے شب و روز کی کاوشوں اور ان پروگراموں کے توسط سے ہی ہمیں ایسے جلیل القدر اساتذہ اور اساتین ادب کو براہ راست سننے اور ان سے مستفید ہونے کا موقع ملتا ہے، جنہیں ہم اکثر کتابوں یا ذرائع ابلاغ ہی تک محدود سمجھتے تھے. یہ سر کی انتھک محنت ہی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اتنے بڑے بڑے پروفیسر حضرات کے علم و بصیرت سے مستفید ہو رہے ہیں.
الحمدللہ۔ اس کے بعد میں ہمارے آج کے مہمان خصوصی و مقرر خاص پروفیسر اخلاق احمد آہن صاحب، صدر شعبہ فارسی وسط ایشیائی مطالعہ جات، جواہر لال نہرو یونیورسٹی نئی دہلی کا بےحد ممنون و مشکور ہوں کہ سر نے وقت کے تمام تر مصروفیات و قلت کے باوجود اپنا یہ قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ ایسی عالمی شہرت یافتہ عظیم علمی شخصیت کو سننا، ان سے مستفید ہونا اور ان کی موجودگی میں اس محفل کا حصہ بننا ہم تمام طلباء اور ادب پروروں کے لیے بے حد فخر، اعزاز اور مسرت کی بات ہے۔ سر امیر خسرو کے ادبی کمالات اور ان کی شخصیت پر آپ نے جس مدلل اور سحر حاصل انداز میں روشنی ڈالی ہے، اس سے ہم جیسے علمی تشنکاموں اور طلباء کو بے شمار نئی باتیں سیکھنے کا موقع ملا۔ ایسی بہت سی معلومات تھیں جو اس سے پہلے ہمارے علم میں نہیں تھیں۔ الحمدللہ آج آپ کے اس بصیرت افروز خطبے سے ہمارے علم و ذوق کو ایک نئی جلا ملی۔ ہم تہہ دل سے ممنون ہیں اس پروگرام کے سرپرست پروفیسر محمد زاہد الحق صاحب، ڈاکٹر خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری پٹنہ کے، جن کی سرپرستانہ رہنمائی، محبت اور دعاؤں نے اس پروگرام کو یہ وقار اور بالغی بخشی۔ آخر میں اردو ہے جس کا نام گروپ کے تمام ممبران اور اس پلیٹ فارم سے جڑے تمام معزز اساتذہ کرام، دانشوران، طلباء اور اردو ادب کے تمام شائقین و ذائقین کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب نے اپنی تمام ترگرا قدر مصروفیات کے باوجود اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس محفل کو رونق بخشی۔ آپ تمام کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ۔ والسلام۔ بہت شکریہ زرین عالیہ۔ اب پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ میں سے جو احباب رسالے کے لیے خواہش مند ہیں، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور رسالہ جاری ہو گیا ہے، سر کی محنت رنگ لائی ہے، اور رسالہ 3 سال سے تقریباً جو بند تھا، اب وہ رسالہ جاری ہو گیا 17 جولائی سے۔ بے شک۔ بہت شکریہ سر۔ شکریہ، بہت شکریہ سر۔ خدا حافظ سر۔ خدا حافظ سر۔ خدا سر حافظ۔ خدا حافظ۔ آج مجھے چھوڑنے کا من نہیں کر رہا ہے۔ اچھا، آپ آ جائیے، آ جائیے دلی آ جائیے۔ چلیے سر، خدا حافظ۔ اچھا، خدا حافظ۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ، شب بخیر۔ السلام علیکم سر۔ یہ صاحبزادے ہیں؟ جی سر۔ اچھا اچھا، کیا حال ہے؟ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ کس کلاس میں پہنچ گئے آپ؟ کس کلاس میں؟ اچھا، ماشاء